نماز اور آسان ہو جائے گی، نماز اور صبر کیسے آسان ہو جائے گا، اس کا نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ خشوع اپنے اندر پیدا کرو، خاشعین بنو۔ جب خاشعین خشوع کرنے والے بنو گے تو نماز بھی آسان ہو جائے گی، صبر بھی آسان ہو جائے گا، دشوار نہیں رہے گا۔ اب خاشعین کون ہے، خشوع کیسے آئے گا، تو اس کی بھی آگے دو طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے کوئی کڑوی دوائی پینی ہو نا، حکیم نے دوائی کڑوی دے دی، اب ظاہری بات ہے اس کڑوی دوائی کا فائدہ یہ ہے کہ صحت ملے گی، لیکن اس کو کھانا مشکل ہے، کڑوی دوائی پینا مشکل ہے، تو اب دو طریقے سے اس کڑوی دوائی کو پیا جائے گا، یا تو بچے کو ڈرایا جائے گا پینا کے طرح دو کھتری لائیے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو سمجھایا جائے گا کہ بھی یہ پی لو، ہے تو کڑوی، اسی کے پینے سے بیماری ختم ہوگی اور صحت ملے گی۔ تو یہاں نماز اور صبر کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بھاری چیزیں ہیں، لیکن جب خشوع کرو گے تو بھاری نہیں رہیں گی۔ اب خشوع کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اپنا ذہن اپنے رب سے ملاقات والا بناؤ، کہ ایک دن ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور آج ہم یہاں جو مشقت اٹھا رہے ہیں صبر کر کے، نماز پڑھ کے، ہمارا حساب اللہ برابر کر دیں گے۔ جب ہم اپنے رب سے ملیں گے نا تو اس مشقت کا حساب اللہ رب العزت نے برابر کر دینا ہے، بلکہ اس مشقت سے ہی کہیں بڑھ کر دینا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہمیں الذین یظنون، خاشعین وہ لوگ ہیں جو یہ گمان رکھتے ہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ایک دن ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور ہمارا رب بڑا رحیم و شفیق، کریم و مہربان ہے، اور وہ ہمارے سارے حساب چکتا کر دے گا، ہمارے دکھ درد دھو دے گا۔ ایسے واقعی اللہ رب العزت نے ایسے نوازنا ہے۔ تو ہمیں اپنی سوچ اپنے رب سے ملاقات والی جن کی ہے، جن کو یہ یقین ہے کہ یہ دنیا ہم نے چھوڑ جانی ہے، ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو جو اللہ سے ملاقات کی تیاری کر رہے ہوں گے ان کے لیے نماز بھی کوئی مشکل نہیں ہے، صبر بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور جو نماز بھی قائم رکھیں گے، صبر بھی کریں گے، پھر اللہ کی مدد آخرت میں تو آئے ہی آئے گی، دنیا میں ہی آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہمیں خاشعین وہ ہے جو یہ کہتے ہیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، جن کو یہ یقین ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ جو اپنے رب کی طرف ایک ہے نا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، تو یہ تو ایک ہو گیا شوق، اور ایک یہ کہ یہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے، یہ تھوڑا سا ڈر ہے، اس میں ڈر ہے کہ جیسے بتایا نا کہ دوائی یا تو شوق سے پی لے یا پھر ڈر سے پی لے، تو پہلے جملے میں شوق ہے، دوسرے جملے میں ڈر ہے کہ بھی جو کچھ بھی ہم یہاں کر لیں آخر تو اللہ کے پاس جانا ہے نا، حاضری تو ادھر ہی ہے، تو جب اس کے پاس پلٹنا ہے تو اس نے پوچھ گچھ بھی کرنی ہے، بھی میں نے جو کام دیے تھے وہ کام کیے یا نہیں کیے ہو، اعمال کی فرائض کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، ترک کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ یہ کیوں چھوڑ دیے، حرام کے جو ارتکابات کیے اس کے بھی بارے میں پوچھ گچھ ہوتی، تو ہمیں ایک نہ ایک دن اس کی طرف پلٹنا ہے۔ تو جدید نفسیات کے ماہرین لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اعمال کے پیچھے جو تحریک ہوتی ہے نا وہ یا تو شوق کے ذریعے اعمال کی طرف آتا ہے، یا خوف کے ذریعے تھوڑا سا ڈر آ جائے اس کے اندر۔ تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ نماز اور صبر کے ذریعے میری مدد آئے گی، اور یہ چیزیں بھاری ہیں، لیکن اگر اپنے اندر خشوع پیدا کر لو گے، یعنی مجھ سے ملاقات کا شوق پیدا کر لو تو بھی آسان ہو جائے گا، یا آخرت کے حساب کا خوف پیدا کر لو تو بھی یہ معاملہ آسان ہو جائے گا، اور انسان پھر اچھا پھر یہاں ایک بات اور سمجھے، یظنون کا یہاں لفظ ہے، ظن کے معنی عربی زبان میں یقین کے بھی آتے ہیں، لیکن یہاں یقین والا ایسا لفظ لایا گیا جو یقین اور شک دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو مفسرین نے یہاں ایک بات یہ لکھی ہے کہ اگر انسان کو صرف آخرت کا خیال ہی رہے نا، یقین سے تو اعمال ٹھیک ہو ہی جائیں گے، صرف خیال ہی اس کو رہے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، یا اس بات کا دھیان ہی رہے کہ ادھر حساب و کتاب ہے، تو بھی اس کے لیے صبر اور نماز آسان ہو جائے گی اور اعمال صالحہ پر آ جائے گا، اور صبر اور نماز جس کی ٹھیک ہو تو اس کو دین پر ثابت قدم رہنا
آسان ہو جائے گا اور اللہ کی مدد و نصرت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں۔ اللہ کی ذات ہمیں سیکھنے سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔